بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام، بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ Dear kids and viewers of Kids Madni channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. In this program, we're going to learn about Islamic knowledge, different cities and new things. So let's begin our program with the Fazilat of Durood Sharif. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں، اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کو برکتیں دے، اللہ پاک آپ کو تلاوت اور اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اب وقت ہو گیا ہے اپنے پروگرام میں ایک کلام شامل کرنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کیسے ہیں آپ ودا الرحمن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج آپ کون سے کلام کی تیاری کر کے آئے ہیں؟ میں مدینے چلا. پھر کلام ہو گیا میں مدینے چلا، میں مدینے چلا. تو بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شام، بچوں کی شام. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا، کیف سا چھا گیا. میں مدینے چلا، جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. جھومتا جھومتا میں مدینے چلا. کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی. کیا بتاؤں ملی دل کو کیسی خوشی. جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا. جب یہ مجدہ سنا میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر. اے شجر اے حجر تم بھی شمس و قمر. دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا. دیکھو دیکھو ذرا میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی. وہ احد کی زمین جس کے اندر مکی. میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا. میرے حمزہ پیا میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر. گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر. کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا. کیا سرور آئے گا. میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم. میرے گندے قدم اور ان کا حرم. لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا. کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر. کیا کرے گا ادھر باندھ رکھتے سفر. چل عبید رضا میں مدینے چلا. چل عبید
کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہے چلو عبید رضا میں مدینے چلا چل عبید رضا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا 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 پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا ماشاءاللہ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی اولیاء کا نظریہ سب سے آخری نبی ہے ہمارا نظریہ سب سے آخری نبی ہے صحابہ کا نظریہ سب سے آخری نبی نظریہ تام کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی بہت بہت شکریہ فدا بھائی، آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں کلام پڑھا اور جزاک اللہ خیرہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح اب بڑھیں گے اپنے اگلی سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے قرآن ووکیبلری۔ بچوں کی شام بچوں کی شام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیل بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ فضیل بھائی؟ الحمدللہ حمزہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بچوں آپ لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو آج آپ عربی کے بارے میں کیا سکھائیں گے؟ انشاءاللہ آج بھی ہم اپنے اس پیارے سے سیگمنٹ کے اندر 3 ایسے الفاظ سیکھیں گے جو کہاں پر آئے ہیں؟ قرآن پاک۔ ہاں، کیونکہ اس پیارے سے سیگمنٹ کے اندر ہم ایسے الفاظ سیکھتے ہیں عربی کے جو قرآن پاک میں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور کبھی وہ کھانے سے متعلق ہوتے ہیں، کبھی وہ درختوں کے متعلق ہوتے ہیں، کبھی وہ انسانوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہم وہ الفاظ سیکھیں گے پیارے بچوں، ان کا تعلق ہے جانوروں سے۔ ان سے ان کا تعلق جانوروں سے۔ جی، قرآن پاک کے اندر بھی جس طرح انسانوں کا ذکر ہے، ایسے ہی قرآن پاک کے اندر کچھ جانوروں کا بھی ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک میں ہاتھی کو کیا کہا گیا ہے، قرآن پاک میں گائے کو کیا کہا گیا ہے، اور قرآن پاک میں اونٹ کو کیا کہا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہاتھی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایلیفینٹ۔ ایلیفینٹ کہتے ہیں، اور گائے کو کیا کہتے ہیں؟ کاؤ۔ کاؤ کہتے ہیں، اور اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کیمل کہتے ہیں۔ یعنی آپ کو اردو میں معلوم بھی ہے اور انگلش کے اندر بھی معلوم ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے عربی کے اندر، تو آپ کو پھر 3 زبانوں کے اندر ان 3 جانوروں کے نام معلوم ہو جائیں گے۔ اردو کے اندر آپ کو آلریڈی معلوم ہے، انگلش کے میں آپ کو معلوم ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کس زبان کے اندر؟ عربی۔ دیکھیں ہماری اسکرین پر آپ کو ان جانوروں کی تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ جی دیکھیں پیارے بچوں، اسکرین پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاتھی کی تصویر۔ ہاتھی۔ تو ہم سیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہاتھی کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس جی کاؤ، یعنی گائیں۔ تو ہم سیکھیں گے کہ گائیں کو عربی کے اندر کیا کہا جاتا ہے۔ اور تیسری پکچر ہے ہمارے پاس کیمل۔ واہ بھائی واہ، یہ تو کوئی برف پانی علاقے کا کیمل لگتا ہے۔ تو پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے کہ گائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اونٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں، اور
ہاتھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو پہلا لفظ ہے ہمارے پاس ہاتھی. ہاتھی. تو پیارے بچوں ہاتھی کو عربی میں کہتے ہیں فیل. فیل. کیا کہتے ہیں؟ فیل. ایک فیل ہوتا ہے جو ہم انگلش میں کہتے ہیں یا فیل مت کرو. تو فیل کا مطلب ہوتا ہے انگلش کے اندر محسوس کرنا، لیکن عربی کے اندر جو فیل ہے وہ فا، یا اور لام. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاتھی. ہاتھی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہاتھی. تو ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں. آپ کو یاد بھی کرنا ہے اور یاد کر کے سنانا بھی ہے. کون کون سنائے گا آپ میں سے؟ ماشاء اللہ. آپ بھی سنائیں جی گے؟ ہاتھی کا مطلب کسی کی سب کو پتا ہے. چلو سب بتائیے ہاتھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فیل کہتے جی ہیں. ہاں فیل کہتے ہیں. اچھا فضیل بھائی آپ کہہ رہے تھے فیل، تو فیل بھی ہوتا ہے اور ساتھ میں فل بھی ہوتا ہے نا، پانی بھرنا. جی فل کر دو اس کو، وہ جو خالی جگہ میرے کو لیے بھرا پانی جاتا فل ہے. کر دو. جی پانی فل کر دو. تو عربی میں جو فیل ہے یعنی فا، یا اور لام، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہاتھی. کس کس کو یاد ہو گیا؟ چلے ماشاء اللہ. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس گائے. جی بچوں گائے کو عربی میں کہتے ہیں بقرہ. کیا کہتے ہیں؟ بقرہ. کیا کہتے ہیں بچوں؟ بقرہ. ہاتھی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فیل. اور گائے کو بقرہ. بقرہ. اب ہمارے پاس ہے تیسرا لفظ. تو بچوں اونٹ کو عربی میں کہتے ہیں ابل. کیا کہتے ہیں؟ ابل. کیا کہتے ہیں؟ ابل. اونٹ کو عربی میں ابل. اونٹ کو عربی میں ابل کہتے ہیں. اونٹ کو عربی میں ابل کہتے ہیں. اچھا فضیل بھائی اونٹ کو عربی میں دوسرے لفظوں میں جمل بھی کہتے ہیں نا؟ جی اونٹ کو عربی میں جمل بھی کہا جاتا ہے اور ابل بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے بچوں، تو آج ہم نے 3 الفاظ یاد کیے. گائے کو عربی میں بقرہ. بقرہ. ہاتھی کو عربی میں فیل. اونٹ کو عربی میں ابل. چلیں اب کون سنائے گا آپ میں سے؟ چلیں ماشاءاللہ آپ سنائیں. جی اونٹ کو سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے. تو ہمارے سیدھے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کون؟ محمد اکمل. محمد اکمل بھائی. اکمل بھائی. جی اکمل بھائی آپ سنائیں. ہاتھی کو ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں، گائے کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اور اونٹ کو عربی میں ابل کہتے ہیں. سبحان اللہ. جواب ان کا درست ہے. اچھا اچھا بچوں اکمل بھائی آپ سے ایک شاید پروناؤنسیشن میں غلطی ہو گئی ہوگی، کیونکہ آپ نے گائے کو بکرا کہہ دیا. اصل میں عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ گائے کو بقرہ. کیا کہتے ہیں؟ بقرہ. بقرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. اچھا بچوں آپ کو معلوم ہے ان 3 الفاظ میں سے 2 الفاظ ایسے ہیں جن پر پوری قرآن پاک کی صورت ہے. جی. یعنی 2 الفاظ ایسے ہیں جن کے نام پر قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں. کس کس کو معلوم ہے؟ اچھا آپ کو ہی معلوم ہے. چلے آپ بتائیں. کونے والے مائک دینے. جی بتائیں ان الفاظ میں سے کون سے 2 ایسے الفاظ ہیں جن الفاظوں پر قرآن پاک کی 2 صورتیں ہیں؟ سورۃ البقرہ. سورۃ الفیل. اچھا آپ کو معلوم ہے کہ کس پارے میں ہے یہ؟ اچھا یہ معلوم نہیں ہے. ویسے ماشاءاللہ جواب ان کا درست ہے. اچھا آپ میں سے کس کو معلوم ہے کہ سورۃ الفیل کس پارے میں اور بقرہ کس پارے میں؟ چلیں آپ بتائیں. سورۃ الفیل 30ویں پارے پہ، سورۃ البقرہ پہلے پارے پہ. جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ. اب سب مل کے سنا دیں. ہاتھی کو عربی میں فیل. گائے کو عربی میں بقرہ. اونٹ کو عربی میں ابل. جی حمزہ بھائی آپ کو بھی یاد ہو گئے، آپ بھی سنا دیں. ہاتھی کو عربی میں فیل کہتے ہیں، گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اور اونٹ کو عربی میں ابل کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جی حمزہ بھائی. جزاک اللہ خیرہ. فضیل بھائی آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، بہت ہی اچھے انداز میں عربی سکھائی، عربی کے کچھ ورڈز، اینیملز کے بارے میں کچھ ورڈز ہمیں بتائے. تو اچھا آج آپ کچھ اور انفارمیشن لے کے آئے ہیں؟ ہاں جی پیارے بچوں ابھی چل رہا ہے ماہ رجب. کیا چل رہا ہے ابھی؟ ماہ رجب. اور پیارے بچوں اس مہینے کی 15 تاریخ کو مسلمان نیاز دلاتے ہیں کنڈوں کی. کون سی نیاز دلاتے ہیں؟ کنڈوں کی. اور ہمارے امیر سنت نے بھی ہمیں ذہن دیا ہے کہ ہر گھر میں، ہر آفس میں، جامعۃ المدینہ کے اندر بھی اور مدرسۃ المدینہ کے اندر بھی، بلکہ ہر گھر کے اندر کیا کی جائے؟ یالی نیاز کی جائے، جسے کیا بولتے ہیں؟ کنڈوں کی نیاز. اس میں کیا ہوتا ہے؟ کھیر پکتی ہے، پوری پکتی ہے، اور بعض جگہ چھولے بھی بنتے ہیں.
تو یہ نیاز جو ہوتی ہے یہ دلائی جاتی ہے امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی. ان کے نام کی نیاز دلائی جاتی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی یہ اللہ پاک کے بہت بڑے نیک بندے گزرے ہیں اور ان کے نام کی نیاز کس تاریخ کو دلائی جاتی ہے؟ 15 رجب کو. کس تاریخ کو دلائی جاتی ہے؟ 15 رجب. ٹھیک ہے. آج ہم یاد کریں گے ان کا نام, ان کے والد صاحب کا نام, اور ان کے دادا کا نام, اور ان کے پردادا کا نام. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ آپ بھی یاد کریں گے نا انشاءاللہ. چلیں, امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا نام ہے جعفر. کیا نام ہے ان کا؟ جعفر. ٹھیک ہے. آپ کے والد کا نام ہے باقر. باقر. کیا نام ہے ان کا؟ باقر. اور آپ کے دادا کا نام ہے علی. علی. کیا نام ہے؟ علی. جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے. تو آپ کا نام کیا ہے؟ جعفر. جعفر. آپ کے والد کا نام؟ باقر. ہاں بیٹا, یہ قاف ہے. کیا ہے یہ؟ قاف. گول ہاں, والا. وہ دو نقطے جس کے اوپر ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ڈنڈی والا کاف جس کو ہم باریک کاف بھی کہتے ہیں, تو یہ ان کے نام میں آتا ہے 2 نقطوں والا قاف. تو آپ کا نام؟ باقر. آپ کے والد کا نام؟ باقر. آپ کا نام؟ جعفر. جعفر. آپ کے والد کا نام؟ باقر. اور آپ کے دادا کا نام ہے علی. علی. کیا نام ہے؟ علی. جن کو زین العابدین بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ زین العابدین. اور پیارے بچوں, آپ کے جو پردادا کا نام ہے وہ نام ہے امام حسین رضی اللہ عنہ. کیا نام ہے؟ جی, یعنی امام حسین رضی اللہ عنہ, جن کی شہادت محرم کے مہینے میں ہوئی اور ہم ان کا عرس بھی مناتے ہیں, جن کے نام کا ہم نیاز بھی دلاتے ہیں, شب بنایا جاتا ہے. تو پیارے بچوں, امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے پردادا ہیں. کون ہیں آپ کے؟ کس کس کو یاد ہو گیا؟ آپ کا نام؟ جعفر. آپ کا نام؟ جعفر. آپ کے والد کا نام؟ باقر. آپ کے دادا کا نام؟ علی. اور آپ کے پردادا کا نام؟ امام حسین. کون سنائے گا آپ میں سے؟ کون سنائے گا آپ میں سے؟ کسی نے انہا بولا. انہو. انہو ہے. جی, کون سنائے گا آپ میں سے؟ چلیں آپ سنائیں. آپ کا نام جعفر, آپ کے والد کا نام باقر, اور آپ کے دادا کا نام علی, اور آپ کے پردادا کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا درست ہے. چلیں آپ بھی سنا دیں بیٹا, ان کو دیں جو یہ. جی آپ. آپ کا نام جعفر, آپ کے والد کا نام باقب, آپ کے دادا کا نام علی, آپ کے پردادا کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا نام کیا ہے؟ حسنین. حسنین بیٹا, باقب نہیں, باقر. کیا ہے؟ باقر. جی, آپ کا نام جعفر اور آپ کے والد کا نام باقر. جی, دوبارہ سنا دیں. آپ کا نام جعفر, آپ کے والد کا نام باقر, آپ کے دادا کا نام علی, آپ کے پردادا کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, اسی طرح ہم نے سیکھی کچھ انفارمیشن رجب المرجب کے مہینے کے بارے میں کہ نیاز کرنا بہت اچھی بات ہے, نیاز کرنی بھی چاہیے. 15 تاریخ کو, 15 رجب المرجب کو اسلامک ڈیٹ کے طور پہ. تو پیارے بچوں, اسی طرح اب بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کہانی. بچوں کی شام, بچوں کی شام. Kids, now we entered to our tremendous segment called Kahani. In this segment, I'm going to tell you a very exclusive story, and the story is about a lion. یا آج جو میں سٹوری سنانے جا رہا ہوں وہ ہے ایک شیر کے بارے میں. ایک دن شیر نے جنگل میں کسی جانور کا شکار کیا. اس کے گوشت کو پیٹ بھر کر کھا لیا. کچھ دیر بعد شیر کو نیند آنے لگی تو وہ اپنے گھر میں جا کر سو گیا, یعنی اپنے کیو. جی, وہ کیو میں جا کر سو گیا. اچھا, ہوا پھر آگے کچھ یوں کہ ایک ماؤس آیا, چوہا آیا, اس کو بھوک لگ رہی تھی تو وہ کھانے کی تلاش میں شیر کے کیو کے اندر چلا گیا, وہ بھی بغیر پوچھے. اب اس کی غلطی سے آواز نکل گئی. آپ کو ماؤس کی آواز پتہ ہے؟ جی, ایسی آواز ہوتی ہے نا. تو اس کی غلطی سے ایک آواز نکل گئی. اب شیر کی نیند تو ڈسٹرب ہو گئی. اب شیر کو بڑا غصہ آیا.
اور اس نے چوہے کو پکڑ لیا. پھر وہ اسے کہنے لگا کہ میرے پوچھے بغیر اس کیو میں کیسے آ گئے. تو چوہا کہنے لگا کہ چوہا پہلے تو معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ سوری شیر, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اس چوہے کو سامنے اپنی موت نظر آنے لگی, لیکن وہ گھبرایا نہیں. وہ شیر سے کہنے لگا کہ سوری شیر, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں کھانے کی تلاش میں اندر آیا تھا. چوہا کہنے لگا ہو سکتا ہے میں کبھی تمہارے کام آ جاؤں. تو شیر یہ ہنستے ہنستے کہنے لگا کہ آپ میرے کام کیسے آؤ گے, آپ اتنے چھوٹے اور میں اتنا بڑا, تم کہاں میں کہاں, اپنے آپ کو تو دیکھ لو پھر بولنا. آپ خود کے ہی کام آ جاؤ گے, میرے کام تو بالکل بھی نہیں آؤ گے. تو چوہے نے کہا کسی کو چھوٹا سمجھ کے حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, یہ بہت بری بات ہے. تو شیر کو چوہے کی یہ بات بڑی پسند آئی, تو شیر نے اس چوہے کو آزاد کر دیا اور چوہا خوشی خوشی کیو سے باہر چلا گیا. اچھا, ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس جنگل میں کچھ شکاری آ گئے تھے اور شکاریوں نے پلان بنایا تھا. تو انہوں نے ایک جال بچھائی جس میں شیر پکڑا جائے اور وہ اسے تو شیر کو پکڑ کر چڑیا گھر میں بیچ سکیں. اچھا, شیر ابھی چل رہا تھا کھانے کی تلاش میں. اتنے میں شیر کھانے کی تلاش میں اسی جال کی طرف یعنی نیٹ کی طرف چل رہا تھا. اب اس کو بھوک بھی لگ رہی تھی اور وہ کھانے کی تلاش میں بھی جا رہا تھا. اس کو پتہ نہیں تھا کہ نیچے ایک جال ہے اور میں اس میں پکڑا جاؤں گا. تو اچانک سے اس کا پاؤں اس جال میں آیا اور وہ پھنس گیا. اب تو وہ کیا کرتا, اب اس نے زور زور کی آوازیں نکالی. تو پھر اس دن چوہا اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر پہ نکلا ہوا تھا. تو اچانک اس کی نظر شیر پر پڑی. تو اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہاں, یہ تو وہی شیر ہے جس نے مجھ پر احسان کیا تھا, چلو میں اس کی مدد کر دیتا ہوں. تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلے اس شیر کی مدد کر لیتے ہیں, اس نے میری مدد کی تھی. تو پیارے بچوں, آپ لوگوں کو تو معلوم ہوگا کہ چوہے کے دانت کتنے تیز ہوتے ہیں نا. تو چوہے نے اپنے تیز یعنی شارپ ٹیتھ سے اس جال کو کاٹ کر شیر کو نکال لیا. تو اسی طرح شیر کی جان بچ گئی. پھر چوہے نے شیر سے کہا تھا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, یعنی اپنے سے چھوٹا ہے بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے. So dear kids, now the moral of the story is that we should not say anyone smaller than us. We should not feel ourselves that we are bigger and that is smaller. یعنی اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سے کسی کو چھوٹا بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے, کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیں مصیبت میں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. پیارے بچوں, اسی طرح ہم لیں گے کچھ کالز. بارے بھائی, آپ کا پروگرام بچوں کے سامنے بہت اچھا ہے. آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, جبری پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین, جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور بہت ہی اچھے انداز میں کلام سنایا. پیارے بچوں, اب وقت ہو گیا ہے اپنے بہت ہی اچھے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے کا, جس کا نام ہے ورڈ میپ آن میگنیٹک وال. بچوں کی شام, بچوں کی شام. اچھا پیارے بچوں, اس سیگمنٹ میں ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہاں پہ میں کسی بچے کو پک کروں گا اور ان بچوں کو یہ 2 میگنیٹس دوں گا. اچھا, ان لوگوں کو یہ میگنیٹس پھینکنے ہیں. یہ آپ کو میگنیٹس نظر آ رہے ہوں گے, یہ ان کو میگنیٹس پھینکنے ہیں اور جس پہ یہ میگنیٹ گیا اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارے اکمل بھائی بتائیں گے. اچھا, یہ جہاں پہ ڈن لکھا ہوا ہے وہاں پہ نہیں کرنا, تو یہ لیجیے پھینکیے. آپ آئیے. اچھا, آپ کو یوں کر کے پھینکنا ہے, صحیح ہے, یوں کر کے. جی پھینکیے. یہ تو ہو چکا ہے, چلے کوئی بات نہیں, ایک اور چانس دے دیتے ہیں. یہ بھی ہو چکا ہے. چلیں کسی دوسرے بچے کو چانس دیتے ہیں. تو ان سے یہ بار بار جو ڈن ہوئے ہوئے ہیں اس پہ جا رہا ہے, تو کوئی بات نہیں. کوئی اور آنا چاہے گا؟ جی جی جی, چلے آپ آئیے گا. جی ہاں, تو پھینکیے.
کوئی بات نہیں، دوسری بار دیکھ لیں گے. قریب قریب تھا، قریب قریب تھا. چلیں دوبارہ کوشش کریں، انشاءاللہ بٹوین پہ ہو جائے گا، مسئلہ نہیں. تو پیارے بچوں اسی طرح دوسرے والے بچے سے بھی نہیں ہوا، کیونکہ اور ان کو بھی 2 ٹرنز ملے، لیکن کوئی بات نہیں، غلطیاں تو ہوتی ہیں، مسٹیکس تو ہوتی ہیں. چلیں آپ آ جائیے گا. قریب قریب تھا لیکن سلپ ہو کے گر گیا. اسی طرح دوبارہ پھینکیے. اچھا اگر آپ سیدھا پھینکیں گے تو وہ یہاں اس طرف جائے گا یا اس طرف جائے گا، اوپر کی طرف جائے گا، مڈل کی طرف جائے گا. ہم کوشش کریں گے اس سائڈ پہ پھینکنے کی. جی ہاں، بٹوین پہ گیا ہے. پیارے بچوں اسی طرح ہم سنیں گے اکمل بھائی سے کچھ بٹاوین کے بارے میں انفارمیشن، اور وہاں کون سے بزرگ تھے، انہوں نے کیا ایکسپیرینس کیا. تو انشاءاللہ ہمارے اکمل بھائی کچھ انفارمیشن دیں گے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جب بٹاوین کے بارے میں کون سے بزرگ کے بارے میں انفارمیشن دیں گے؟ میں آج آپ کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل. تو بتائیے. آپ کا نام اور کنیت ابو عبداللہ ہے. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی بھی ہیں. آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا. آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے آپ اپنا زیادہ وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گزارتے تھے. آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سلمان الخیر فرمایا اور فرمایا سلمان منا اہل البیت، یعنی سلمان ہمارے اہل بیت سے ہے. جی تو پیر بچوں آپ کو پتہ ہے ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے. حضرت عمر نے آپ کو مدائن کا گورنر بھی بنایا، پھر بھی آپ نے بڑی سادی زندگی گزاری. آپ اپنی پوری سیلری غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتے تھے. رجب کی 10 تاریخ 33 یا 36 ہجری کو 350 سال کی عمر میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کا مزار بغداد کے سینٹرل ڈسٹرکٹ بٹاوین میں ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں آپ نے دیکھا ہم نے بٹاوین کے بارے میں کتنی اچھی انفارمیشن حاصل کی. حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کی. پیارے بچوں آپ کو پتہ ہے آپ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا تھا. ایک اور حدیث میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جنت سلمان فارسی کی مشتاق ہے. سبحان اللہ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی، جنتی جنتی، عثمان غنی، جنتی جنتی، فاطمہ اور علی، جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی، جنتی جنتی، والدین نبی، جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی، جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی، ہے زوجہ نبی، جنتی جنتی، جنتی 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 جنتی. پیارے بچوں اسی طرح ہم نے کچھ نعرے لگائے. اب سوال جواب کا ٹائم آ گیا ہے اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے کوئز ٹائم. پہلا سوال ہے نماز عشاء کے سے فرض سے پہلے کتنی سنتیں ہوتی ہیں؟ 4. کنفرم؟ کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی اور کوئی بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیے گا. 4 سنت. آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں؟ چلے بتائیے، یہ تو بہت آسان سوال ہے.
آپ بتائیے گا. مائک. 12. اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیے. 12. کنفرم ہے؟ کوئی اور آنسر بولنا ہے تو بول لیں. جی اور کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ چلے آپ بتائیے. 12. آپ تینوں کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تیسرا سوال ہے قرآن مجید حفظ کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ چلے سب مل کے بتا دیجئے. حافظ. آپ سب کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگلا سوال ہے جو اکمل بھائی کے لیے کیا جائے گا. اگلا سوال ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیے اکمل بھائی. عبد القادر جیلانی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اگلا سوال ہے کون سے ہاتھ سے لینا اور دینا چاہیے؟ کون سے ہاتھ سے لین دین؟ سیدھے ہاتھ. سب مل کے بولیے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ والا ہے. بتائیے جوتا اور چپل پہلے کون سے پاؤں کا اتارنا چاہیے؟ چلیں آپ بتائیے گا. مائک قریب کر کے. الٹے پاؤں سے. اور کون بتائے گا؟ آپ کنفرم ہے؟ آپ بتائیے. الٹے پاؤں سے. الٹے پاؤں سے ہے تو صحیح لیکن کچھ کم ہے. اور کوئی بتانا چاہے گا؟ آپ بتائیں گے؟ آپ بتائیے. پہلے الٹے پاؤں سے پھر سیدھے پاؤں سے. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پہلے الٹے پاؤں کا اتارتے ہیں پھر سیدھے پاؤں کا اتارتے ہیں. اگلا سوال ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ ماشاءاللہ تقریباً سب کے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں تو سب مل کے بتا دیجیے. سورہ ناس. جی ہاں آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آخری سوال ہے کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ کا نام بتائیے. اسلام کے دوسرے خلیفہ کون سے ہیں؟ اکمل بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے تو آپ بتائیے. اکمل بھائی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. جی ہاں. اچھا اور یہ ہمارے نعرے میں بھی ہے ہر صحابی. یہ نعرہ ہے نا ہر صحابی نبی اس میں بھی ہے. تو یہ سوال کا جواب کافی آسان ہو گیا ہے. تو اس کا جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے بچوں اسی طرح ہمارے پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچوں کی شام بچوں کی شام آ گئی بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام بچوں کی شام. بچوں کا مدنی چینل